اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین ثم الصلاۃ والسلام علی نبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ حاضرین گرامی قدر، یہ آخری روز ہے شعبان المعظم، اس لیے آپ حضرات زیادہ سے زیادہ استغفار کریے کہ خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اور وہ دعا ہے عربی میں، آپ لوگ اس کو ڈھونڈیں گے پھر پڑھ پائیں گے نہیں، یا پڑھ لیں گے یا ڈھونڈ لیں گے تو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، سمجھ پائیں گے نہیں یا نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو میں عرض کر دوں کہ یہ ہے کہ خدایا یہ شعبان المعظم کا مہینہ گزر رہا ہے، خدایا ایسا نہ ہو کہ میں محروم رہ جاؤں، تو کم سے کم خدایا مجھ کو اس آخری مہینے میں شعبان المعظم کے اس آخری ایام میں مجھ کو بخش۔ عزیزان گرامی، سب سے اہم جو ہے وہ یہی کام ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ استغفار کرتا رہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں روایت ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کوئی انسان کرتا ہے تو اگر اس کے ماں باپ کافر بھی ہوں گے تو اس کا فائدہ اس کو ملے گا۔ تو اس مہینے، اور تیسری جو سب سے بڑی چیز ہے کہ جس آیت کریمہ کو میں نے اپنے عنوان سخن قرار دیا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا بقیہ خیر ہے، شرط ہے یہ ان کنتم مومنین، اگر ہم مومن ہیں۔ آپ روایتوں کو پڑھیے گا تو یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ کے زمانے میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ سب سے بہترین لوگ ہیں، یہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں خود ہی کہتے ہیں ہم خراب لوگ ہیں، اور افواہ یہ گرم کر دی گئی ہے کہ سب سے خراب لوگ۔ اگر سب سے خراب لوگ ہوتے تو امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے زمانے میں نہ ہوتے۔ صرف یہ ہے کہ ہم اپنا رابطہ قائم کریں وقت کے امام، جتنے بھی فضائل ہیں، آپ فضائل کے عنوان کو دیکھیے گا تو اس میں اگر سب سے بڑی عظمت ہے وہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس کے بعد اگر کسی کو بھی وہ مقام دیا گیا ہے تو وہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ آپ دعا افتتاح پڑھیں گے، اسی کا یہ جملہ ہے، حفہ بملائکۃ المقربین وأیدہ بروح القدس۔ چاروں طرف سے ملائکہ اپنے جھومٹ میں لیے ہوں گے، وأیدہ بالروح القدس، اور آپ کی مدد کے لیے روح القدس ہوں گے۔ اس کے بعد تمام روایتوں کو جمع کر لیا۔ آخری بات، وہ اصحاب الحشر والنشر، یہ جملہ ہے خود امام کے لیے، جل مولدہ، آپ کی ولادت جلالت والی ہے، جلیل ہے، یعنی اس کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لفظ جلا اگر استعمال ہوا ہے تو اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر جل جلالہ ربی، تو یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ خود امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے استعمال ہوا۔ وہ اصحاب الحشر والنشر، بس آخری کلام کہ آپ اصحاب حشر و نشر ہیں۔ تمام روایتوں کو جب جمع کریں گے آپ، تمام روایتوں کو
تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ روز جزا میدان محشر جب سجایا جائے گا تو ایک بڑا سا منبر لگایا جائے گا جس کے اوپر سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ اس کے بعد ایک اور منبر لگایا جائے گا کہ جس کے اوپر مولائے متقیان علی ابن ابی طالب اس کے بعد روایت میں جو ہے یہ تمام روایتوں کو میں جمع کر کے اب تک نتیجہ پہنچا رہا ہوں. اور ایک اور منبر لگایا جائے گا کہ جس کے اوپر جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما. اور یہ اصحاب الحشر والنشر کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن جو روز جزا کا انتظام ہوگا وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذمہ ہوگا. اب آپ سوچئے کہ روز محشر مصطفیٰ منبر پہ ہوں گے, مرتضی منبر پہ ہوں گے, اور جو بھی کاروائی روز محشر کی ہوگی اس کا جو سب سے اہم کردار ادا کریں گے وہ امام زمانہ جل اللہ. آپ غور کریے کہ ہم خلوص اور رضا کے ساتھ اپنے عمل کو انجام دیتے رہیں تاکہ امام کی بارگاہ میں ہمارے تمام اعمال قبول ہو جائیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پروردگار عالم حق محمد وآل محمد اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما, اس قلیل سے عبادت کو زاد آخرت قرار دے. پروردگار عالم حق محمد وآل محمد ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما, جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما, صبر اہل بیت کا مہمان قرار دے. پروردگار عالم حق محمد وآل محمد جو مشتاق ہے جو زہرات ان کو مشرف فرما, جو پریشان حال ان کو پریشانی رب فرما. پروردگار عالم حق محمد وآل محمد حاضرین و بانیان کی دری حاجات مستجاب فرما, تمام مشکلات رب فرما, ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما, تمام دنیاوی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما. پروردگار عالم حق محمد وآل محمد صاحب خانہ کے گھر پہ رحمت اور برکت نازل فرما, تمام دنیاوی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما. پروردگار عالم حق محمد وآل محمد جو مشتاق ہے جو زہرات ان کو مشرف فرما, جو اولاد ان کو اولاد نرینہ کی نعمت عنایت فرما, ظالمین کو نیست و نابود فرما. پروردگار عالم حق محمد وآل محمد بہترین دعا یہ خون منتقم حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما, حضرت کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سمیع دعا ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.